السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، عمران خان نے ایک دفعہ پھر ایک سنگین غلطی کر دی ہے۔ الیکشن 8 فروری کو ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جب عمران خان نے اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کیے ہیں جو آزاد ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا یہ ہے، مطلب کسی کا نشان اس وقت جو ہے وہ انار ہے، کسی کا نشان سوٹ کیس ہے، کسی کا نشان جو ہے وہ بکری ہے، کسی کا نشان جو ہے وہ چاقو ہے، کسی کا نشان جو ہے وہ چمٹا ہے، کسی کا جوتا ہے، اس طرح نشانات ہیں۔ لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بندے ہیں، اس کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں۔ عمران خان نے سنگین غلطی کی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اگر عمران خان وہ لوگ جو پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے انہی کو ٹکٹیں دیتا اور انہی کو کہتا کہ یہ میرے کینڈیڈیٹس ہیں، تو وہ جیت سکتے تھے۔ لیکن اب جب عمران خان نے ان لوگوں کو جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی تھیں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی تھی، ان سے اور ان 9 مئی کے واقعات سے ان کینڈیڈیٹس نے جو عمران خان کی طرف سے الیکشن لڑتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈساؤن کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم لوگ 9 مئی میں واقعات میں شامل نہیں ہیں، ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو چکی تھیں، اور اس بات کا واضح ثبوت یہ ہے کہ عثمان ڈار نے پریس کانفرنس کی تھی۔ لیکن آپ یہ منافقت کی انتہا دیکھیں نا، عمر ڈار، عثمان ڈار کی جو والدہ ہے، مطلب ماں، اس کی ماں کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا جی یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں، آپ بتائیں نا مجھے۔ اور ساری کمپین کون کر رہا ہے؟ عثمان ڈار اور عمر ڈار۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان اگر انہی امیدواروں کو جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور وہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے، عمران خان کی سپورٹ لینا چاہتے تھے، تو وہ کینڈیڈیٹ اچھے خاصے ووٹ لے سکتے تھے اور ان میں بعض ایسے لوگ تھے کہ وہ جیت سکتے تھے۔ لیکن عمران خان نے یہ جو نئے لوگوں کو ٹکٹیں کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، اور موسٹلی اس میں وکلا ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے یہ کنگلے وکلا ہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور نہ ہی ان کا نیچے الیکشن لڑنے کے لیے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ایک چیئرمین ہوتے ہیں، وائس چیئرمین ہوتے ہیں، کوئی کونسلرز ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ووٹ اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے جلسے کرتے ہیں، آپ کی کارنر میٹنگز کرتے ہیں۔ وہ ہرگز کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کام نہیں کر رہے، اور ان کو جو ٹکٹیں دی گئی ہیں اور کہا گیا یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، وہ بالکل اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ پیسے بھی نہیں لگا رہے اور نہ ہی کوئی الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ ان کو شاید یقین ہو گیا کہ وہ ہارنے والے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی بچاؤ۔ وہ پیسے لگانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، نہ کوئی بینرنگ کر رہے ہیں، نہ کوئی جلسے کر رہے ہیں، نہ اس طرح کے کوئی مطلب جس طرح کے بڑے بڑے ایونٹس کیے جاتے ہیں ان میں الیکشن میں، وہ بھی نہیں کر رہے۔ اور یقیناً میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو الیکشن والا دن ہوگا تو وہ الیکشن والے دن جو ہے وہ ان کے پولنگ ایجنٹ بھی موسٹلی جگہوں پہ غائب ہوں گے ہی نہیں، ان کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے، تو پھر یہ کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے، دھاندلی ہو گئی ہے، دھاندلی ہو گئی ہے۔ پھر یہ دھاندلی کا شور مچا کے ایک دفعہ پھر یہ وہ جس طرح کہتے ہیں، جس طرح 2014 میں انہوں نے علامہ طاہر القادری کے ساتھ منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے وہ وار کیا تھا، یہ دوبارہ اس طرح کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن کے بعد کی بات ہے۔ لیکن ناظرین، آپ خدا کی قدرت دیکھیں کہ عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال کی قید ہو چکی ہے، ساتھ وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کو 14 سال قید ہو چکی ہے، توشہ خانہ کی چوری میں، چوری ثابت ہونے میں۔ جو اس سے پہلے 3 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ صرف انہوں نے اپنے گوشواروں میں، الیکشن کمیشن میں جو پارلیمنٹ کے ممبر ہر سال جمع کرواتے ہیں، اس میں ظاہر نہیں کیا تھا، اس پہ ان کو 3 سال کی قید ہوئی تھی۔ لیکن یہ چوری پہ سزا ہوئی ہے، سرٹیفائیڈ چوری ہو گئی ہے یہ، مطلب جس طرح وہ نواز شریف کو قومی یوتھ اور عمران کہتے تھے وہ سرٹیفائیڈ چور ہے، اس طرح عمران خان کو اب پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں یہ سرٹیفائیڈ چور ہے۔ اور دوسرا جناب عدت میں جو نکاح کا کیس تھا، اس میں بھی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ساتھ 7 سال قید ہوئی ہے۔ اور جو میں بتا رہا ہوں توشہ خانہ میں ساتھ بشرا بی بی کو بھی 14 سال قید ہوئی ہے۔ 14 سال اور 7 سال آپ دیکھیں، یہ جناب 24 سال اور اس کے بعد جناب یہ 31 سال، تقریباً 31 سال جو ہے یہ سزا بن رہی ہے، 3 سال وہ بھی ڈال لے تو 34 سال
34 سال تقریباً عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے نا، یہ بڑا ہی مطلب دل خراش کیس ہے، اور قوم یوتھ کے لیے یہ مر مٹنے کا مقام ہے کہ ایسا لیڈر جس کو وہ عالم اسلام کا لیڈر کہتے تھے، جس کو وہ مطلب کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے جی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کے شہر میں گیا تو جوتے نہیں پہنے تھے، وہاں وہ مدینہ منورہ میں گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر عدت میں جو شدت ہوئی ہے، اور یہ آپ کیس دیکھیں تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور عدالت کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 4 سال جو اپنی بیوی کے ساتھ 4 یا 5 سال جتنا بھی رہا ہے وہ زنا کا مرتکب ہوا ہے، اور یہ پاکستانی قوانین کے مطابق عمران خان کو 7 سال سزا دی گئی ہے۔ اگر پاکستان میں تعزیرات نافذ ہوتی، اسلامی قانون نافذ ہوتا، تو عمران خان کو یقین جانے سنسار کر دیا جاتا، رجم کر دیا جاتا۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں رجم کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ایک کھلے میدان میں کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے اور کنکریاں مار کے، اینٹیں پتھر مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو مطلب اتنی اینٹیں ماری جاتی ہیں، اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سنسار کرنا۔ سرے عام ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے لوگ اتر آ جاتے ہیں اور اس کو سنسار کرتے ہیں۔ زنا کا اسلام میں اس قدر بڑا یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے۔ تو عمران خان اس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عدالت کہہ رہی ہے اپنے فیصلے میں کہہ رہی ہے کہ جو عدت میں نکاح کا جو ایشو ہے وہ بھی بالکل، جو خاور مانیکا کا الزام ہے بالکل ٹھیک ہے، اور خاور مانیکا نے کہا ہے کہ یہ نکاح سے پہلے زنا کے مرتکب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر وہ نکاح نہیں ہوا تو آپ یہ سمجھیں وہ جو 4-5 سال بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ رہی ہے، وہ اصل میں وہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، دونوں، اور دونوں کو اگر اسلامی قانون ہوتا، ملک میں تعزیرات نافذ ہوتی، سعودی عرب میں ہیں تعزیرات نافذ، اور بھی کچھ اسلامی ملک میں ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ اگر یہ دونوں ہوتے تو دونوں کو سنسار کر دیا جاتا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سیتا وائٹ والے کیس میں عمران خان کی ناجائز بچی، مطلب وہاں بھی وہ زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں، ڈی این اے سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بچی عمران خان کی ہے۔ تو وہاں بھی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں یہ کیس چلتا، یا کسی اسلامی ملک میں چلتا، پاکستان میں تعزیرات نافذ ہوتی تو عمران خان کو بہت سال پہلے یہ جو ہے وہ سنسار کر دیا جاتا۔ لیکن اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ کم از کم یہ جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، عمران خان کو اگر پہلے ہی سنسار کر دیا جاتا تو وہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق نہ ہوتا۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ اب بھی کیسز اور ہیں، اس میں جو سارے کیسوں کی ماں ہے وہ ہے 9 مئی کا کیس، جس میں بڑے ہی کنکریٹ اور بڑے سالڈ قسم کے ایویڈنس ہیں عمران خان کے خلاف، اور وہاں پہ وعدہ معاف گواہ بھی آ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 9 مئی میں عمران خان کو کس طرح کی قید ہوتی ہے، سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے، یا اس سے بھی کوئی سنگین سزا ہوتی ہے۔ ناظرین، 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، وہ کیس ابھی باقی ہے، وہ بھی کیس چل رہا ہے۔ اس میں بھی ڈیفینیٹلی کہ یہ جو کیس ہے یہ بڑا سٹرونگ ہے عمران خان کے خلاف، وہ اس کی کابینہ کے ممبر بھی کہہ چکے ہیں، اس میں بھی عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ اور جو توشہ خانہ میں ایک اور کیس درج ہوا ہے کہ سکھوں نے جو عمران خان کو توشہ خانہ میں لوٹا دیا تھا سونے کا، اس سونے کے لوٹے کی جگہ پہ پیتل کا لوٹا رکھ دیا گیا ہے، اور یہ بھی کیس درج ہو گیا ہے، اس پہ بھی عمران خان کو سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کے علاوہ شوکت خانم کا وہ پیسہ جو لوگوں نے چندہ دیا تھا وہ دبئی میں آف شور کمپنیوں میں انویسٹ کر دیا گیا، جہاں پہ نقصان ہو گیا ہے۔ مطلب جو لوگوں نے کینسر ہاسپٹل کے لیے چندہ دیا تھا وہ عمران خان نے اور اس کے کرندوں نے مل کے جو ہے وہ دبئی میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیا تھا۔ خواجہ آصف جو ہے اس نے یہ کیس جو ہے وہ ایک جگہ پہ یہ بات کی تھی، اور اس نے جو مطلب اس کا نوٹس بھی ان کو ہوا تھا خواجہ آصف اس کے لیے تیار تھا، لیکن یہ ابھی پی ٹی آئی والے اس سے بھاگ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ دیکھیں کہ 8 فروری کو ملک کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو پی ایم ایل این ہے اس کی کمپین بڑی زبردست جا رہی ہے، لیکن جہاں جہاں کہیں ان کا جلسہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، یا آپ دیکھیں کہ جب مقابلہ ہی نہ ہو
جب آپ سمجھیں کہ ہمارا فرض کریں پی ٹی جلسہ کرتی ہے بڑا، تو مقابلے میں پی ایم ایل این کو بڑا کرنا چاہیے ان سے، لیکن اب مقابلہ ہی نہیں، اس لیے کچھ جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ زیادہ جلسوں میں نہیں آتے، کہتے ہیں ووٹ ڈالنے چلے جائیں گے، میاں نواز شریف پرائم منسٹر تو بن ہی جانا ہے، پی ایم ایل این نے جیت ہی جانا ہے، اس لیے وہ جلسوں میں آنا اتنا پسند نہیں کرتے۔ جہاں کہیں جلسہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کہیں کو اس کے کونے میں کچھ کم لوگ ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم وہاں کے کونوں کی ویڈیوز بنا کے وائرل کرتے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں حکومت سے بڑی سنگین غلطی ہوئی ہے۔ جو عمران خان کے ساتھی ملک سے بھاگ گئے ہیں باہر جا کے، وہ سوشل میڈیا پہ پیسہ لگا رہے ہیں، مثال کے طور پہ زلفی بخاری اور جو یہ شہباز گل ہے، ڈاکٹر شہباز گل، ان کو باہر بھاگنے نہیں دینا چاہیے تھا، اور حکومت کو چاہیے کہ یہ جو لوگ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ملک کو باہر گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف فوراً ایکشن لینا چاہیے، ان کو پکڑ کے لانا چاہیے، جا کے جو یہ ڈاکٹر شہباز گل اور زلفی بخاری ٹائپ لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ملک کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو کڑی سزا دی جا سکے۔ ناظرین، یقیناً آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے دعا گو رہیے گا۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، میں بھی دعا کروں گا کہ الیکشن میں جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے واضح اقدامات کرے۔ پاکستان زندہ باد۔